السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں انقرہ کے پڑاؤ میں سلطان پاشاؤں سے کہتے ہیں ہمیں جہاد کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ہمارے مقابلے میں کفر کا گھر پونس ہے یا کرمان کی سرزمین ہے، اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم وہی کریں گے جس کے لیے ہمیں مقرر کیا گیا ہے۔ محمود پاشا کہتا ہے یہ انتظار ہمیں کیا فائدہ دے گا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں سلطان معظم۔ تو سلطان کہتے ہیں ہم صرف اپنے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے یہاں انتظار نہیں کر رہے، پوپ کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ زغنوس پاشا کہتے ہیں کیا یہ پوپ کی کمک کے لیے ہے میرے سلطان؟ محمود پاشا کہتا ہے اگر پوپ کی کمک پہنچ گئی تو ہم پونس میں پورا موسم سرما گزاریں گے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں محمود پاشا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کمک کا آنا یا نہ آنا بہت اہم معاملہ ہے۔ اگر بہادر پاشا آنے والے بحری بیڑے کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پونس صرف ایک ماہ تک ہمارے محاصرے کے خلاف مزاحمت کر پائے گا۔ زغنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان اللہ نہ کرے، مگر اگر بہادر پاشا ناکام ہوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ سلطان کہتے ہیں پھر ہمارے گھوڑوں کا رخ کرمان کی طرف ہوگا، ہم اپنی مہم کرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھائیں گے۔ محمود پاشا کہتا ہے پوپ کو ہمیں اپنے خلاف کرنے کی جرت کہاں سے آ رہی ہے سلطان معظم؟ تو سلطان کہتے ہیں خوف سے پاشا، خوف سے۔ پونس روم کا آخری قلعہ ہے، مجھے یقین ہے کہ پوپ پونس کے زوال کے ڈراؤنے خواب دیکھ رہا ہے۔ خوف بلی کو شیر بنا دیتا ہے، مت بھولنا کہ پوپ کا سب سے بڑا خوف بھی پونس ہے۔ ویٹیکن میں ولاد کی جانب سے چھوڑا ہوا کمانڈر پوپ سے کہتا ہے جناب میں ایک آخری موقع چاہتا ہوں، مقدس امانتیں آپ تک لانے کے لیے مزید ایک موقع۔ پوپ اس سے کہتا ہے غنڈوں نے روم کو کیسے لوٹا، کیا تم جانتے ہو؟ روم نے جنرل فلاؤس کو اس کی شکستوں کے باوجود بار بار رونزلز کے خلاف بھیجا۔ فلاؤس نے ہر شکست کے ساتھ اپنی ایک خاصیت کھو دی، سب سے پہلے عزت، پھر اپنا غرور اور سب سے آخر میں زمین، مگر میں انہیں کھونا نہیں چاہتا۔ پھر پرندے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے قسمت ایک اڑتا ہوا پرندہ ہے، یہ کہتے ساتھ ہی وہ پرندے کو اڑا دیتا ہے اور مزید کہتا ہے یہ واپس اسی جگہ نہیں آتا۔ کمانڈر پوچھتا ہے کیا آپ امانتے وہیں چھوڑیں گے؟ کارڈینل پوچھتا ہے آپ کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں پوپ؟ تو پوپ کہتا ہے شکست کیا ہے، یہ نہ جاننے والے، شکست کھانے کے بعد پیٹ پھیر کر نہ بھاگنے والے، خون کے آخری قطرے تک لڑتے ہوئے ضرورت پڑنے پہ مجھے موت تک کو گلے لگا لینے والے کسی شخص کی ضرورت ہے۔ کارڈینل کہتا ہے اگر ایسا ہے تو آپ دراوین کو بھیجنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں؟ پوپ کہتا ہے بالکل، فوراً دراوین کو میرے پاس لے آؤ، عظیم مقاصد کے لیے عظیم ناموں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کام میں صرف وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ سسلیا میں دراوین بہت غصے میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کارڈینل بھی کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں یہاں تلاش کروں گا، لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں اس شکل میں تلاش کروں گا۔ دراوین کہتا ہے تم جس کی تلاش میں ہو وہ یہاں نہیں ہے۔ تو کارڈینل کہتا ہے سینئر پاولویا کو اس کے مظالم کے لیے قتل کرنے والے، ریاست کو اپنے خلاف کرنے والے شخص کیا تم نہیں ہو؟ محصول لینے والے الیگزینڈر کو اس کے لیے جانے والے ناحق پیسوں کے ساتھ زمین میں دفن کرنے والے شخص بھی نہیں ہو کیا؟ تو دراوین آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں تمہارا مطلوب شخص نہیں ہوں اور اس کے لیے میری طرف سے معذرت۔ کارڈینل اس کے پیچھے آتے ہوئے کہتا ہے اپنے بھائی کو کچھ دنیا میں کھونے والے، اس کا بدلہ لینے کے لیے پوپ کا دروازہ کھٹکھٹانے والے، انتقام نہ ملنے پہ اس خاموش جگہ آنے والے، دراوین جستنیانی، کیا تم وہ نہیں ہو؟ تو ناظرین دراوین جستنیانی کا بھائی ہے۔ کارڈینل کہتا ہے اگر یہ تم نہیں ہو تو جوانی جستنیانی کا خون ابھی زمین پہ تازہ ہے۔ یہ سن کے چمڑا صاف کرنے والا دراوین وہیں رک جاتا ہے۔ کارڈینل مزید کہتا ہے جہاں تک میں نے سنا ہے تمہارے بھائی کو مارنے والا کورچو دوغان ابھی بھی محمد کے لشکر کا سربراہ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی دراوین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھنے لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب دوغان اور جستنیانی آمنے سامنے آئے تھے۔ اس خیال کے بعد دراوین کارڈینل سے کہتا ہے میں آپ کے پاس کئی بار آیا اور ہر بار آپ نے مجھے نظر انداز کیا۔ کارڈینل کہتا ہے ویٹیکن میں ہر کوئی جانتا ہے کہ جستنیانی خود کے علاوہ کسی کے ساتھ کام نہیں کرتے، اپنے خون کے علاوہ تمہارے بھائی کے خون کا ابھی تک بدلہ نہیں لیا گیا، چاہو تو اس کا انتقام لو اور اپنے بھائی کی روح کو عزت بخشو، چاہو تو اس پر قدم رکھ کر اس شرم کے ساتھ یہیں ختم ہو جاؤ، فیصلہ تمہارا ہے۔ دراوین مسلسل اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف یوسف سلطان کے پاس جا کر کہتا ہے سلطان شہاب الدین پاشا حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ تو نقشے میں مصروف سلطان کہتے ہیں میں فارغ نہیں ہوں۔ یوسف کہتا ہے میں نے بتایا ہے سلطان معظم، لیکن وہ دروازے سے نہیں ہٹ رہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں آنے دو اسے۔ اگلے لمحے شہاب الدین پاشا خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ سلطان سامنے سے اٹھتے ہیں اور ایک طرف ہو جاتے ہیں اور شہاب الدین کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے تمہیں منتظمین کا سربراہ بنایا تھا، کیا ہوا شہاب الدین؟ کیا تم نے اس کام کے ساتھ بھی گڑبڑ کر دی؟ شہاب الدین پاشا کہتا ہے آپ نے مجھ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے فرائض سے ہٹا دیا، آپ حق بجانب ہیں سلطان۔ لیکن سلطان پوچھتے ہیں لیکن کیا؟ بولو لیکن کیا؟ لیکن کیا لالا؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اٹھتے ہوئے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں تمہیں فوج کی باغ دوڑ دے دوں تاکہ تم پھر سے اپنی مرضی سے کام کر سکو، یا میں تمہیں گنبد کے نیچے لے آؤں تاکہ تم پھر سے پھوٹ ڈالو؟ لیکن کیا؟ بولو۔ شہاب الدین پاشا کہتا ہے مجھے
مجھے معاف نہ کریں میرے سلطان، میری غلطی کی وجہ سے میرا سر قلم کر دیں یا مجھے تلافی کا ایک موقع دیں۔ سلطان کہتے ہیں تم نے میرا سر جھکا دیا، تمہارا سر قلم ہو جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر تم اب بھی میری موجودگی میں ہو تو یہ تم زگنوس کے مکروز ہو، وہی زگنوس جسے تمہاری وجہ سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ شہاب الدین پاشا کہتا ہے سلطانم، مگر سلطان بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں لالا میرے لیے اب تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اب جاؤ اور وہ فرض انجام دو جو محمود پاشا نے تمہارے لیے مناسب سمجھا ہے۔ شہاب الدین پاشا پریشان ہوتے ہوئے چلا جاتا ہے اور سلطان یوسف سے پوچھتے ہیں ولاد ابھی تک نہیں آیا؟ تو یوسف کہتا ہے میرے سلطان میں ابھی بلاتا ہوں۔ ادھر کچھ لوگ محمود پاشا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک شخص پوچھتا ہے صدر اعظم ہم کیا کرمان جائیں گے یا پونٹس؟ فوج کے دکاندار ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ تو محمود پاشا کہتا ہے آپ انجمن کے سربراہ ہونے کے ناطے پونٹس کے لیے سامان فراہم کریں۔ ان کے جاتے ساتھ ہی زگنوس پاشا وہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ذخائر کا جائزہ لے رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ کرمان مہم کے لیے کافی ہے یا نہیں۔ تو محمود پاشا کہتا ہے لیکن سامان پونٹس کے لیے فراہم کر رہے ہیں، تاہم اگر کرمان بھی جاتے ہیں تو کافی ہوگا، فکر نہ کریں پاشا۔ زگنوس پاشا ان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے سلطان نے ذخائر کے ان معاملات کے لیے شہاب الدین پاشا کو ذمہ داری دی تھی، کیا آپ نے ان سے اس معاملے کی وجہ سے ناراض ہو کر کام واپس لے لیا ہے؟ تو محمود پاشا کہتا ہے تم نے دل بڑا کیا اور ہر چیز کے باوجود معاف کر دیا، میں نے بھی تم دونوں کی غفلت کے باوجود تم دونوں کو معاف کر دیا۔ زگنوس پاشا انہیں روکتے ہوئے کہتے ہیں میں یقین نہیں کر پا رہا کہ آپ کی میرے خلاف کوئی ذاتی دشمنی ہے، لیکن اگر ہے بھی تو اسے ہمارے درمیان نہ آنے دیں، ہم ریاست کے عہدیدار ہیں اور ریاست کا ہاتھ چومتے ہیں۔ محمود پاشا کہتا ہے زگنوس پاشا آپ بھی فکر نہ کریں، میں نے بھی آپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے ریاست کے لیے کیا ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمود پاشا آگے بڑھ جاتا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ خیمے میں جاتا ہے تو زگنوس پاشا بھی اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اور کہتے ہیں جو چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، چونکہ معاملہ ذاتی نہیں ہے تو پھر کیوں مجھے دھمکی دے رہے ہو، کیوں ریاست کا کوئی بھی فرائض سر انجام دینے کے لیے روک رہے ہو؟ محمود پاشا کہتا ہے اتحاد پاشا اتحاد۔ زگنوس پاشا حیرانگی سے کہتے ہیں دو پاشاؤں کو، خاص کر کے ایک دوسرے کے دوست دو پاشاؤں کو لڑانے میں کیا اتحاد ہے؟ تو محمود پاشا کہتا ہے تم دونوں پہلے بلغراد میں لڑ کر پھوٹ ڈال چکے تھے، میری سیاسی حکمت عملی نے آپ کو پھر سے متحد کیا ہے پاشا۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی کہ تم نہیں سمجھے زگنوس، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صدر اعظم کی مہر میرے پاس نہیں بلکہ تمہارے پاس ہوتی۔ چلو خدا حافظ، جا کے آرام کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی زگنوس پاشا چلے جاتے ہیں۔ ادھر ولاد سلطان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ نے بلایا تھا سلطان؟ پھر سلطان کو پریشان دیکھ کر کہتا ہے آپ کے چہرے پر تناؤ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ میں بہت غلط وقت پر آیا ہوں، چلے میں بعد میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ جانے ہی لگتا ہے کہ سلطان اسے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب میں اپنے دشمنوں کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میرے قریب ترین لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، میرے لالا شہاب الدین کے کام، میرا بھائی کہلانے والے آدمی کی کوتاہیاں۔ ولاد کہتا ہے آپ کس کوتاہی کی بات کر رہے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں فضول باتیں مت کرو ولاد، تم وہ مقدس امانتیں حاصل نہیں کر پائے، تم حاصل نہیں کر پائے اور اب پوپ پونٹس فوج بھیجے گا۔ اگر تم نے اپنا فرض نبھایا ہوتا تو نہ میں پریشان ہوتا اور نہ ہم ان باتوں پر بحث کر رہے ہوتے۔ ولاد کہتا ہے ٹھیک ہے ہم مقدس امانتیں نہیں لا سکے، ایسا ہی ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ پونٹس میں ہیں، اگر یہ معلومات ہمارے پاس نہ ہوتی تو آپ اب بھی کوئی اور منصوبہ بنا رہے ہوتے۔ سلطان بھڑکتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم ایلچی ہو؟ تم معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں، تم وہ مقدس امانتیں لانے گئے تھے، تم کراتوروں کے ساتھ واپس نہیں آئی، میرے سامنے نہیں آئی، کس لیے؟ کس لیے؟ ولاد کہتا ہے میں نے اپنی پوری کوشش کی، کیا تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے محمد؟ جواباً سلطان کہتے ہیں میں بھروسہ کرتا ہوں میرے بھائی، میرے غصے کی وجہ بھی میرا بھروسہ ہے، لیکن پہلی بار اور ایسے مشکل معاملے میں تم نے میرے اعتماد کو کیسے توڑا ہے؟ ولاد کہتا ہے کیا اس کام کے لیے مجھ سے زیادہ باصلاحیت کوئی تھا؟ سلطان کہتے ہیں ہاں تھا، تم اس پاگل کو جانتے ہو نا، میں اسے یہ کام دینے والا تھا، تم خود آگے آ گئے، اب شاید وہ کامیاب ہو جاتا۔ ولاد کہتا ہے وہ پاگل محمد میرے بھائی۔ سلطان ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ولاد اب ہم بچے نہیں ہیں، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن میں تمہارا سلطان بھی ہوں، تم نے بڑی غلطی کی، تم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ تمہارا بھائی تمہارا دفاع نہیں کر سکتا، اب سوچو سوچو سوچو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ولاد اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب بچپن میں جانشری سپاہی اسے لے کر جا رہے تھے تو آگے سے شہزادہ محمد آ گیا تھا۔ ولاد نے کہا تھا سلطان مراد مجھے جلا وطن کر رہے ہیں، اپنے بابا سے بات کرو، کچھ کرو محمد، وہ مجھے نہ بھیجیں۔ تو محمد نے کہا تھا مجھے معاف کر دو ولاد، میں نہیں کر سکتا۔ ولاد نے حیرانگی سے کہا تھا کیسے نہیں کر سکتے محمد، کیا ہم بھائی نہیں ہیں؟ محمد نے کہا تھا میں نے تمہیں خبردار کیا تھا ولاد، لیکن تم نے غلطی کی، تم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ میں اپنے بھائی کا دفاع نہیں کر سکتا۔ ولاد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا میں نے غلطی نہیں کی، اپنے بھائی کی بات سنو، میں نے غلطی نہیں کی، مگر محمد نے کچھ نہیں کیا تھا اور سپاہی اسے لے گئے تھے۔ ناظرین آج بھی سلطان کے وہی الفاظ ہیں اور آج بھی ولاد کہتا ہے میں نے غلطی نہیں کی۔ تو سلطان کہتے ہیں تم اب بھی ضدی بنے ہوئے ہو، کیا تمہاری یہ عادت کبھی نہیں بدلے گی؟ تو ولاد کہتا ہے اصل میں تم کبھی نہیں بدلے، تم تب بھی ایسا ہی سوچتے تھے اور آج بھی ایسا ہی سوچ رہے ہو۔ سلطان کہتے ہیں کیا تم کئی سالوں سے اپنے اندر میرے لیے کینہ رکھے ہوئے ہو؟ اگل دو، بولو۔ تو ولاد کہتا ہے تم اگلو محمد، تم اگلو، میری ذرا سی غلطی
پر ذرا سی کوتاہی پر تم فوراً غصے میں آ جاتے ہو، آج تک کہ میری خدمات کو کیسے بول سکتے ہو؟ سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں معاملہ ریاست کا ہے، اسے ذاتی مت بناؤ، ذاتی مت بناؤ۔ ولاد کہتا ہے اگر یہ ریاست تمہاری ہے تو میں بھی آج تک تمہارا وفادار خادم رہا ہوں، میں نے اپنی پوری ولاد گیری کو تمہارے ماتحت کر دیا۔ سلطان کہتے ہیں تم نے کچھ بھی ماتحت نہیں کیا، تمہیں اور تمہارے بابا کو ولاد گیری ہم نے عطا کی تھی، تم اب بھی بحث کر رہے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان بیٹھ جاتے ہیں اور دکھ سے ولاد کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سلطان مزید کہتے ہیں تم بھائی بھائی کہتے رہتے ہو لیکن میرے بیٹے کا خون بہایا گیا ہے، کرمانیوں نے میرے باعزت کا خون بہایا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان سامنے موجود میز پٹخ دیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں میرا کلیجہ جل رہا ہے، میں اپنے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہوں، جب مجھے بدلہ لینا چاہیے تھا تم کہتے ہو کہ تم امانتیں نہیں لا سکے، اب پونڈز کی مشکلات کھڑی ہیں۔ بہت دیر تک ولاد خاموش رہتا ہے اور اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے میں جو بھی قیمت ہو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان کہتے ہیں تم پہلے ہی قیمت ادا کر چکے ہو، میرا اعتماد توڑ کر تم نے قیمت ادا کر دی ہے۔ ولاد کہتا ہے چونکہ میں نے اپنے بھائی کو ان حالات اور اس حالت تک پہنچایا ہے تو نکالنا بھی میرا فرض بنتا ہے، تمہارا اعتماد دوبارہ جیتنے کے لیے میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن کیا تم محمد اس قیمت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ سلطان کھڑے ہوتے ہیں اور اسے آ کر کہتے ہیں میری بات سنو، میں قیمت ادا نہیں کرتا، میں وصول کرتا ہوں ولاد، وصول کرتا ہوں۔ ولاد کہتا ہے وصول کرو میرے بھائی، اگر میں مقدس امانتیں حاصل نہ کر سکا، اگر میں نے تمہیں دوبارہ مایوس کیا تو مجھ سے سب سے بھاری قیمت وصول کرنا۔ شاید بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، مجھے یقین ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی، لیکن میں تمہارے لیے ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں میرے عظیم سلطان۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد ادب سے جھکتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ وہ جاتے ہوئے ایک بار رکتا ہے تو سلطان اس سے کہتے ہیں نکل جاؤ، تو ولاد چلا جاتا ہے۔ اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔